نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ 2 امہات المومنین ہم کریں گے، ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں 20 دن بعد، جب آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، یعنی سیدہ حفصہ سے نکاح کے تقریباً 20 دن کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کے عقد نکاح میں آئیں۔ ان کی جو والدہ ہیں، ہند ان کا نام تھا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ، ان کا نام ہند تھا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کی سب سے باسعادت ساس ہیں، مدر ان لا ہیں، کہ ان کے جو داماد تھے وہ ایسی ہستی تھے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساس ہیں، ایک تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے، اور دوسرے زینب بنت خزیمہ تو ان کی جلدی ہی وفات ہو گئی تھی۔ بعض نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ 3 ماہ رہی ہیں، بعض نے کہا ہے کہ 7 سے 8 ماہ۔ تو ان کے انتقال کے بعد کچھ سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی ایک ماں شریک بہن میمونہ بنت حارث سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا۔ تو 2 دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے، ان خاتون کے، ہند کے۔ پھر ان کی 3 شادیاں ہوئی تھیں ہند کی۔ پہلی شادی جو خزیمہ سے تھی، اس سے صرف ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی، اور یہ ہلالیہ ہیں، ٹھیک ہے، زینب بنت خزیمہ الہلالیہ۔ اور پھر دوسری شادی سے ایک میمونہ بنت حارث تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی بعد میں۔ پھر اسی سیکنڈ میرج سے ام الفضل تھیں، جو عباس بن عبد المطلب کی بیوی تھیں، جن کی اولاد ہیں عباس بن عبد المطلب، اور پھر باقی ان کے سارے بہن بھائی انہی خاتون ام الفضل یا لبابہ کبریٰ بھی ان کو کہتے ہیں، ان کی یہ اولاد تھیں۔ اور تیسری تھی لبابہ صغریٰ، وہ خالد بن ولید کی امی ہیں رضی اللہ عنہ، والدہ ہیں خالد بن ولید کی۔ تو لہٰذا عباس بن عبد المطلب بھی ان کے ہند کے داماد تھے، اور ولید بن مغیرہ جو ہے مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اپنے وقت کا، اپنے دور کا، عرب کا ایک بہت بڑا باصلاحیت، یونیک اور بڑا سردار مانا جاتا تھا، تو وہ بھی انہی کا داماد تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری ان کی ایک شادی تھی، تو اس سے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی شادی ہوئی جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کی شہادت کے بعد نکاح ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد نکاح ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ 3 اکابر صحابہ جو ہیں وہ بھی ان کے داماد تھے، تو اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی، انسانی تاریخ کی سب سے باسعادت نوبل مدر ان لا ہیں۔ سیدہ زینب کا جو لقب ہے وہ ہے ام المساکین، اور لینیج ہے زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبد مناف بن ہلال، اور بہت ہی کشادہ دل تھیں، بہت سخی تھیں، دور جاہلیت میں بھی فقراء اور مساکین کی ہر وقت مدد کرتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ان کی بتائی جاتی ہے کہ وہ کھانا کھلایا کرتی تھیں، اپنا کھانا بھی شیئر کرتی تھیں، ویسے بھی فقراء اور مساکین کو بہت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھیں، اور انہی صفات کی بنا پر یہ ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کا نکاح کس کے ساتھ تھا، اس کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک اوپینین دیا ہے، اور جو کہ درست نہیں ہے، وہ ہے کہ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن یہ تاریخی اعتبار سے درست معلوم نہیں ہوتا۔
ان کا نکاح یا تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کزن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جو کہ بدر میں زخمی ہوئے اور ان کی ٹانگ کٹی اور بدر سے واپسی پر آتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، اور یہ وہی ہیں کہ جو ان لوگوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں طفیل بن حارث بن مطلب کہ جنہوں نے اسلام کے راستے میں پہلا تیر چلایا۔ تو یہ اسلام کا ایک پہلا جو ایک پرومیننٹ شہید ہے اس کی بھی بیوہ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو عبیدہ بن الحارث ہیں یہ ان کی بیوی تھیں، واللہ عالم ان کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ تو بہرحال یہ بیوہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے سیدہ حفصہ سے نکاح کے تقریباً 20 دن کے بعد، اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ اس بات کا مسلم معاشرے میں یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ جو بیوائیں ہیں ان کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر شہداء کی بیواؤں کا خیال رکھنا اسلام کا ایک شعار ہے۔ اور ان کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے 3 یا 7 ماہ کے بعد، اور طبعی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں دنیا سے تشریف لے گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تشریف لے گئیں دنیا سے تو اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا ہوا تھا، تو لہٰذا ان کی یہ ایک فضیلت ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی ہے مدینہ میں، اور ازواج مطہرات میں سے یہ پہلی بیوی تھیں جو بقیع میں دفن ہوئیں، اور اس کے بعد باقی دیگر تمام سوائے میمونہ بنت الحارث کے جو صرف کے مقام پر دفن ہیں، تو باقی تمام ازواج مطہرات بقیع الغرقد میں ہی دفن ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہمیں کتابوں میں اتنا ہی ملتا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ المخزومیہ، قبیلہ بنو مخزوم سے تھیں، اور خالد رضی اللہ عنہ سیف اللہ کی یہ چچا کی بیٹی ہیں، اور ابو جہل جو ہے یا ان کے اپنے چچا کا بیٹا ہے اور یا پھر ان کے والد کے چچا کا بیٹا ہے، اور ان کے جو والد ہیں ان کا ایک لقب بتایا جاتا ہے زاد الراکب، زاد الراکب، اور یہ عربوں کا ایک لقب ہوا کرتا تھا اس شخص کے لیے کہ جو بہت ہی سخی ہوتا تھا۔ یعنی زاد الراکب کا مراد یہ ہے کہ جب کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو سواروں کا یہ زاد راہ ہوا کرتے تھے، یعنی کئی لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے تھے کہ ان کے ساتھ سفر کیا جائے کیونکہ زاد راہ کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، سارا زاد راہ یہ خود پرووائڈ کریں گے۔ اور عربوں میں یہ ایک تو ابو امیہ بن مغیرہ یہی سیدہ ام سلمہ کے والد، اور الاسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، اور اسی طرح مسافر بن ابی عمر بن امیہ، یہ لوگ جو ہیں یہ زاد الراکب کے ناموں سے جانے جاتے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جو نام ہے یہ ہند تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب جو ہے نا یہ ہندوستان سے بہت فیسینیٹڈ تھے، اور اس کی جو ایگزوٹک، اس کی ساری جو سلکس اور اس کے مسالے اور وہ چیزیں جو بھی کوئی جب ٹریڈ ہوتی تھی تو آتے تھے، تو اس لیے یہ بہت سے لوگ اپنے اولادوں کے نام جو ہیں وہ لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی ہند رکھا کرتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا، اور بہت ایک پرومیننٹ ان کا خاندان تھا، ان کا باپ بہت پرومیننٹ تھا، یہ خود ایک پرومیننٹ ہستی تھیں مکہ کی، اور بالکل اوائل میں یہ اور ان کے شوہر اسلام لے آئے۔ ان کے شوہر ابو سلمہ ان سے کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 11ویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے جب اپنی بیوی پر اسلام پیش کیا سیدہ ام سلمہ پر تو وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے 3 بھائی ہیں جو کہ لیٹر ایئرز میں
مسلمان ہوئے ہیں، ان کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، 2 فتح مکہ سے پہلے اور 1 فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ان کا ہی ایک بھائی عبداللہ بن امیہ اس وقت موجود تھا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیں کہ میں اس کلمے کے بدلے میں شاید آپ کی شفاعت کر سکوں، تو عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل ان دونوں نے کہا تھا کہ کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تو بہرحال یہ عبداللہ بن امیہ جو ہیں یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے ہجرت کی، ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک دفعہ حبشہ کی، اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک خبر پھیلی کہ تمام کافر مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ لوگ واپس آئے، پھر جب پتہ چلا کہ مسلمان نہیں ہوئے تو پھر یہ واپس حبشہ لوٹ گئے، پھر یہ کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد پھر انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ تو انہوں نے 3 مرتبہ ہجرت کی ہے، اور پھر یہ پہلا وہ خاندان ہے کہ جنہوں نے بحیثیت خاندان، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بحیثیت میاں بیوی جنہوں نے سب سے پہلی اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اس امت میں، وہ عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح سے ایز فیملی جو ہجرت ہوئی ہے وہ ام سلمہ اور ان کے جو فرسٹ کزن ہیں چچا زاد بھی تھے، اور ان کے ہسبینڈ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اور یہ ابو سلمہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، فاسٹر بردر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی برہ کے بیٹے بھی ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح ابو طالب جو ہیں اور عباس رضی اللہ عنہ یہ چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے وہ ماموں لگتے تھے۔ اور حبشہ میں آپ سب کو اگر یاد ہو تو وہ جو روایات ہیں کہ کچھ ایسے واقعات جو پیش آئے، مثلا جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر نجاشی کے دربار میں، یا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو سارا وہ سوئم کر کے جانا اور وہ پتہ کر کے آنا کہ نجاشی کا کیا بنا، وہ ساری روایات جو حبشہ کی ہیں نا وہ سیدہ ام سلمہ کی ہیں۔ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نریٹ کی ہوئی ہیں کہ وہاں کیونکہ ان کی آنکھوں دیکھا حال ہے سارا، تو وہ یہ ان سب کی نریٹر بھی ہیں۔ تو لہٰذا ایک بہت ہی وسیع کینوس والی ان کی زندگی ہے، اور یہ آخری ہیں جنہوں نے وفات پائی ازواج مطہرات میں سے 96 سال کی عمر میں۔ تو ایک لمبا عرصہ جو ہے نا وہ انہوں نے دیکھا ہے۔ اب یہ لوگ جب وہاں سے واپس حبشہ سے تشریف لے آئے، اور حبشہ میں ان کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام سلمہ رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی میاں بیوی کی کنیت ام سلمہ اور ابو سلمہ پڑی تھی۔ اور اس بچے سمیت یہ میاں بیوی جو ہیں یہ ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، اور وہ جو اس وقت ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی سور لوزرز ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہار جائیں تو پھر ان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے، وہ ڈگنیفائڈ طریقے سے ہار نہیں مانتے، تو یہی حال اہل مکہ کا، اور خاص طور پر یہ سب سے بڑا یہ حال جو ہے نا یہ ابو جہل کا تھا۔ اور ام سلمہ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کے قبیلے سے تھیں، تو یہ جب نکلے تو ابو جہل اپنے کچھ لوگوں کو لے کر آ گیا، اور اس نے کہا کہ تم بنو اسد سے ہو، تم جاؤ، ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، ہم بنو مخزوم کے لوگ جو ہے نا ہم اپنی لڑکی نہیں بھیجیں گے۔ نہ اس کو کوئی حق تھا اس بات کا، صرف اپنی ٹرنی میں، صرف اپنی ایک عداوت میں، اپنی رونت میں، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ اور ابو سلمہ چھوٹے سے بچے تھے، اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت ابھی یہ دودھ پیتے بچے تھے، تو یہ ان کو لے کے واپس آ گیا، یعنی میکے آ گئیں، بنو مخزوم میں آ گئیں، اور ابو سلمہ کو کہا کہ آپ جائیں، آپ مدینہ جائیں۔ اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی اور اس طرح سے تو میں نے سوچا تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت اب خود بھی رک سکتے تھے، مدینہ میں رک جاتے، بنو اسد میں رک جاتے کہ کوئی ذرا ریزالو ہوگا ایشو تو پھر میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کے چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو ایک تھی نا کہ اب نیکی کا ایک کام جو ہے اس کے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، اور اس میں اگر اب کوئی ہنڈرنس بھی آتی ہے، اور وہ کتنے بڑے لیول کی ہنڈرنس تھی، کتنی انسیکیور ایک وہ انوائرمنٹ تھی اس وقت کے جس میں وہ بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کے وہ مدینہ چلے گئے۔ مجھے اس بات پہ اتنی حیرت ہوئی کہ وہ کیا چیز ہے اندر سے کہ جو انسان کو اتنا بہادر بنا دیتی ہے، جو انسان کو اتنا استقامت دے دیتی ہے کہ نہیں اب یہ تو مجھے کرنا ہے، مدینہ تو مجھے جانا ہے۔ وہ نہیں رکے۔
تو پھر جب بنو اسد کو پتہ چلا، یعنی ابو سلمہ کے جو قبیلے والے ہیں، اور دور جاہلیت کی یہ ہی تھی نا ایک ٹرائبل، جو ان لوگوں کو ایک دوسرے کی ہوتی تھی حمیت، وہ بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے ایسا کیا ہے ابو سلمہ کے ساتھ. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بنو مخزوم کو کہ ٹھیک ہے ام سلمہ تو تمہاری ہے، تمہاری بیٹی ہے، تم رکھو، یہ بچہ ہمارا ہے، یہ بنو اسد کا بچہ ہے، تو یہ تم نہیں رکھ سکتے، بچہ ہم لے کے جائیں گے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ باقاعدہ بچے کی کھینچا تانی ہوئی، اس کی ان کے وہ ڈسلوکیٹ ہوئے، ان کے شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا، بہرحال بچہ وہ لے گئے. اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس ساری یہ جو جدائی ہے اس میں کتنا عرصہ گزرا ہے. بعض مورخین نے 1 سال کا عرصہ لکھا ہے کہ پورا سال سیدہ ام سلمہ روتی رہی ہیں اور پورا سال تڑپتی رہی ہیں اور پورا سال روزانہ اس جگہ پہ جاتی رہی ہیں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا. اور کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں کوئی ہفتہ 10 دن گزرے تو ان کو روتا اتنا. ظاہر ہے کہ انسان نے اب رونے کے بغیر، رونے کے علاوہ تو کوئی اس کے پاس چارہ ہی نہیں ہے. اسی لیے میں جب بھی بات ہو رونے کی تو میں بار بار کہتی ہوں کہ کسی کے رونے کو بے صبری پہ جج نہ کیا جائے. صبر اور چیز ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا بالکل اور چیز ہے. دونوں چیزوں کو کبھی مکس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم دونوں چیزوں کو آپس میں وہ کر جاتے ہیں، مکس کر جاتے ہیں. بہت سے لوگ جن کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں بہتا تو وہ اندر سے بے صبرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک نیچرل ریئیکشنز بھی تو ہوتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے آنسو زیادہ نکلتے ہیں، کچھ کے کم نکلتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے کسی اپنے کزن کو ان پہ ترس آیا کہ یہ ہم نے کیا سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، بالکل ان ریزنیبل اور غیر ضروری. تو انہوں نے کوئی بات چیت کر کے بنو اسد سے بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، ان کو بھی سمجھایا کہ اس لڑکی کو جانے دو، اس کے بچہ اس کو دو، اور یہ جہاں جانا چاہتی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس اس کو جانے دو. بہرحال ان کو پھر بچہ واپس دیا گیا اور انہوں نے پھر کوئی انتظار نہ کیا. ایک اونٹ ان کے پاس تھا، اس کے اوپر اپنا خود سوار ہوئی، اپنا بچہ لیا اور چل پڑی اکیلی، کوئی ساتھ نہیں ہے. اب بنو مخزوم نے تو جو ان کے ساتھ کرنا تھا اتنے عرصے سے وہ کیا، تو انہوں نے کسی کو یا ٹرسٹ نہیں کیا یا انہوں نے پوچھا نہیں، وہ کیا فریم آف مائنڈ تھا. بہرحال یہ تنہا نکل پڑی. اور جب یہ تنیم تک پہنچی، اب تو تنیم یعنی قریب ہو گیا ہے نا، اب تو وہ سڑکیں اتنا اس کو قریب کر دیا ہے کہ آپ مکہ سے نکلتے ہیں تو وہ تنیم آ جاتا ہے. تو بہرحال کچھ تو فاصلہ تھا ہی، لیکن وہ وہاں پہ جب پہنچی تو عثمان بن طلحہ، اب یہ ان کے اپنے قبیلے سے نہیں تھے، یہ بنو مخزوم سے تھیں، ابو سلمہ بنو اسد سے تھے اور عثمان بن طلحہ بنو عبد الدار سے تھے. لیکن وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ الناس کالمعادن، انسان معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، جو جب را ہوتی ہیں تو بھی اچھی ہوتی ہیں تو بعد میں پالش ہو کے بھی اچھی ہوتی ہیں. کھوٹ نکلتا ہے تو بھی وہ، یعنی سونا جب را ہوتا ہے تو بھی وہ اچھا ہی ہوتا ہے باقی کسی اور دھات سے. اور اسی طرح انسان کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر عقیدے کے بگاڑ ہوتے ہیں، لیکن ہیومینیٹیرین ایک ان کے اندر جو تھاٹ ہے وہ ہوتی ہے. اب یہ اس تھاٹ کے تحت انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ اور وہ اکیلی جا رہی ہے، تو انہوں نے معاملہ پوچھا، یہ کہ باہر سے آ رہے تھے، تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب ایک لڑکی جو ہے وہ، اور یہ کم از کم 12 دن کا سفر ہے. یہ جو اب تو ٹرین ہے تو ہم 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، اور یا گاڑی پہ جائیں تو 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ 12 اور بعض لوگوں نے 2 ہفتے کا بھی کہا ہے، یعنی ڈپینڈنگ کہ آپ کتنی تیز چلتے ہیں. تو یعنی 10 to 12 ڈیز کا یہ ایک سفر تھا، جس میں پھر بعد میں سیدہ ام سلمہ نے کہا تھا کہ عثمان بن طلحہ سے زیادہ جینٹل مین اور ایک نوبل انسان میں نے نہیں دیکھا. اور آپ خود سوچیں کہ اس وقت کے سفر کو تو بالکل تنہائی ہے، اور یہ پیدل چلتے رہے یا واللہ عالم کہ ان کے پاس اپنا اونٹ ہوگا، ہو سکتا ہے. اور وہ ظاہر ہے رکنا بھی ہوتا ہوگا، کچھ کھانے کو بھی لانا ہوتا ہوگا، کچھ اور اپنی نیچرل حاجات بھی پوری کرنی ہوتی ہوں گی، سونا ہوتا ہوگا. اور اس سارے سفر کے دوران ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت ہی ایک اچھا انسان پایا. لیٹر آپ جانتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کعبہ کی چابیاں بھی دیں، اور آج تک انہی کی نسل میں وہ کلید برداری جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے کسی ڈسینڈنٹ کو نا ویل چیئر پر، ایک بوڑھے سے وہ آدمی کو لایا جا رہا تھا
چابی کھولنے کے لیے، وہی ان کے پاس چابی تھی، وہ لا رہے تھے. اور پھر ایک تصویر تھی کہ اس بندے کے بعد یہ ہے، اس کے بعد اس کا یہ بچہ ہے، یعنی وہ ایک اسی لینیج میں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ایسے ہی رہے گا قیامت تک، چابی انہی کے اس میں رہے گی. تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا یہ جو ایک اچھا ایکٹ تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو اس ایکٹ نے ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دینا تھا. عقیدہ بہرحال ایک ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے نیک اعمال کی جزا ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی. تو لیکن اٹ مائٹ ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو ہز ہدایہ، کہ اتنا نیک عمل کیا کہ ایک بے کس بالکل لڑکی جو ہے اس کو صرف تحفظ دینے کے لیے ان کے اوپر کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی، نہ وہ اپنے قبیلے کی تھی، نہ وہ خود مسلمان تھے ان کے اوپر، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اس کا معاوضہ مانگا. تو یہ چیزیں جو ہیں بعض اوقات کچھ نیکیاں انسان کی ہدایت کو کنٹریبیوٹ بھی کر جاتی ہیں. بہرحال تو یہ جب وہاں پہنچے قبا اور مدینہ کی بالکل شروع کی کسی بستی میں، تو انہوں نے سیدہ ام سلمہ کو کہا کہ یہ آگے بس اب چلی جاؤ، وہاں ہوگا تمہارا ہسبینڈ. یہ پھر آگے چلی گئیں، اور یہ جو ہے یہ وہیں سے یہ واپس آ گئے، یہ اندر بھی نہیں آئے، یہ ملے بھی نہیں کسی کو، یہ وہیں سے واپس آ گئے. اور پیورلی ان کا جو ایک مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ سیفلی یہ پہنچ جائے، اور پیورلی ایک جو ہے نا وہ انسانیت کے بلبوتے پر ہی انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. پھر اس کے بعد یہاں پر مدینہ میں یکے بعد دیگرے 3 بچے پیدا ہوئے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اور ابو سلمہ کے، جن میں ایک عمر ہیں اور ایک درہ ہیں اور ایک ہے زینب. اور زینب جو ہیں یہ بالکل شیر خوار بچی تھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے ام سلمہ کے ساتھ، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی بیٹیوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پلی ہیں، اور انہوں نے بہت خدمت کی ہے دین کی. بعد میں بہت سے صحابہ صحابیات کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے احادیث روایت کی ہیں. اچھا، پھر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے، اور سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے، غزوہ احد ہوتا ہے. اور غزوہ احد میں ابو سلمہ جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں ایک زہریلے تیر سے، وقتی طور پر علاج سے صحت یاب بھی ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی ایکسپیڈیشن پر بھی بھیجا. وہاں سے جب یہ واپس آئے تو ان کا زخم پھر ہرا ہو گیا، اور اسی کی تکلیف سے یہ ان کی شہادت ہو گئی. اور یہ جمادہ اخری سن 4 ہجری کی بات ہے. اور جو دونوں میاں بیوی تھے نا ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابو سلمہ، ان کی آپس میں بہت ذہنی ہم آہنگی تھی، اور بہت دوستی اور بہت پیار محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی وفات سے صدمہ بھی بہت سخت پہنچا تھا، اور بار بار فرماتی تھیں کہ غربت میں کیسی موت آئی. اور اس وقت ان کی اپنی جو عمر ہے نا یہ تقریباً 35 37 لیٹ 30s بتائی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سلمہ کی وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور ام سلمہ کو صبر کی تلقین فرمائی، اور انہیں یہ دعا پڑھنے کو کہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے ذہن میں خیال آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی یعنی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح فرمائیں گے. تو ان کو ابو سلمہ کی شہادت کے بعد اور عدت کے بعد سب سے پہلا پروپوزل جو بھیجا تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کو یہ تھا کہ نہیں وہ ابو سلمہ والی بات نہیں بنے گی. تو سبحان اللہ. تو اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھیجا، تو انہوں نے وہ بھی پروپوزل جو ہے وہ یعنی ریفیوز کر دیا. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پروپوز کیا، اس کی بات ذرا بعد میں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں بند کر دیں، کیونکہ آنکھیں جو ہیں وہ روح کا پیچھا کرتی ہیں. یعنی وہ بالکل ابتدا میں ابھی جب آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کو روح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا آدھا حصہ میرا کدھر جا رہا ہے، وہ تو میں ہوں، وہ میں کدھر جا رہا ہوں.
اور انسان جو ہے وہ میت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس وقت کچھ کر نہیں سکتی، تو لہٰذا وہ ایک تکلیف دہ بات ہے نا، اس باڈی کے لیے وہ تکلیف دہ بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں. اور ان کے جنازے پر اور ان کے علاوہ کچھ چند ایک اور صحابہ ہیں کہ جن کے جنازے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی ہے. آپ نے 9 تکبیریں پڑھی ہیں، اور ان 9 تکبیروں میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظاہر ہے کہ دعائے مغفرت ہی کی ہوگی واللہ عالم، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا ایگزیکٹلی کہ پہلی تکبیر میں کیا پڑھا، دوسری میں کیا، تیسری میں کیا، پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ بھی ان کی ایک سعادت ہے کہ ان کو 9 تکبیروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ اے اللہ تو ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات بلند کر دے، اور ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے یا رب العالمین، اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کو نور سے بھر دے، اس کو روشن کر دے. اور اس حدیث کی اور اس دعا کی راوی بھی کون ہے؟ آبویسلی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اسی میں ایک اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا رضی اللہ عنہما کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں وفات پا جائے اور وہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے. اسی طرح کسی مرد کی زندگی میں اس کی بیوی وفات پا جائے اور وہ مرد اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو بھی فردوس بری میں جگہ دیتا ہے. تو آؤ ہم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مر جائے تو دوسرا اس کے بعد اکیلے زندگی گزارے گا. یہ ایک نیچرل فیئرز ہوتے ہیں نا، تو اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کہی. تو ابو سلمہ نے فرمایا کہ کیا تم میری بات مانو گی؟ پھر فرمایا کہ تو سنو کہ اگر میں پہلے مر جاؤں تو میرے بعد تم ضرور نکاح کر لینا. تو پھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر میں ام سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین عطا فرمانا. تو ایسے میں پھر جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا پڑھنے کا کہا. تو یہ دعا پڑھتی تھیں اور ساتھ ساتھ سوچا کرتی تھیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. تو بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب پیغام نکاح بھیجا تو اس پیغام نکاح کو بھی کوئی ایک دم فوراً انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے 3 باتیں کہیں. انہوں نے کہا پیغام واپسی، حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دے کر. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہیے کہ ایک تو یہ کہ میری عمر کافی اب ہو گئی ہے، دوسرے یہ کہ میں بڑی غیرت مند ہوں، یعنی مجھے یہ ملٹیپل وائفز والی جو میرج ہے نا اس کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے. تو میں آپ کی پہلے سے اور بھی بیویاں ہیں تو میں یعنی شاید میں جیلس ہو جاؤں یا یعنی یہ بھی ایک ایشو ہے. اور تیسرے یہ کہ میں صاحب اولاد ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی نفیس اور خوبصورت جو جواب تھے نا وہ یہ تھے کہ ایک تو یہ کہ تمہاری جو غیرت ہے اس کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا وہ ختم ہو جائے گی. اور کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کے بعد شی واز دا اونلی ون جن کو جیلسی فیل نہیں ہوتی تھی. یعنی وہ جو ایک نیچرل جیلسی ہوتی ہے نا کو وائفز میں وہ ہر کسی کو ہوتی تھی سوائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک آپ نے عمر کی بات کی ہے تو میں بھی اسی مشکل میں مبتلا ہوں، یعنی میں بھی کوئی آئی ایم ناٹ اینی ینگر، تو اس لیے یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی فیملی میری فیملی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ازواج مطہرات کی اولادیں تھیں اور ان سے شادیاں کی ہیں تو ان کے بچوں کو اس طرح پالا ہے کہ وہ اپنے ہی بچے سمجھ کر، اور انہی میں جو بچہ ہے نا عمر
اسی کا وہ واقعہ ہے کہ وہ کھیلتا کھیلتا اچھلتا کودتا جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ گھر آیا اور آتے ساتھ اس نے ہاتھ ڈالا ہے سالن کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا غلام کل بھی یمینک، ایک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دوسری یہ کہ برتن کی سائڈ سے کھاؤ، اس سے درمیان میں سے نہ لو۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے بچوں کی جو تربیت والے جو واقعات ہیں وہ ہمیں ادھر ملتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ شوال سن 4 ہجری میں، تو گھر جو خالی تھا اس وقت وہ سیدہ زینب بنت خزیمہ کا تھا، ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو ان کے گھر میں یہ آئی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں پہ ایک مرتبان سا پڑا ہوا تھا، اس میں دیکھا کچھ جو تھے، میں نے جو پیسے، میں نے اس میں گھی ملایا، کچھ چربی ملائی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دلیا تیار کیا، کھانا تیار کیا، اور لوگوں نے اگلے دن باتیں بھی کیں کہ عرب کے سردار کی ایک لڑکی، اس کی شادی ہوئی ہے عربوں کے سردار کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ پہلی رات میں چکی پیس رہی ہے اور وہ کھانا پکا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں ایلیویٹ کرنے والی چیزیں۔ ہمارے ہاں تو ہم خود مائیں بھی اور ہماری بچیاں بھی اگر کوئی کام اس طرح کا کسی ایسے وقت پہ جہاں پہ ہمیں سمجھے کہ ہمارے نخرے اٹھائے جانے چاہیے اور ہمیں کوئی کام کرنا پڑ جائے تو ہم تو اس کو بھولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو سال ہر سال نہیں بھولتے، ہم یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ اس دن میرے ساتھ یہ ہوا، اس دن انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہہ دیا۔ ولیمے والے دن ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ میرے غرارے کا رنگ کیا تھا۔ یہ مجھے ایک لڑکی نے خود کہا تھا، جس بندے کو یہ یاد نہیں کہ میرے غرارے کا رنگ کیا تھا تو وہ کیا پھر بندہ ہے۔ شی واز ویری سیریس، شی واز ویری سیریس۔ تو بہرحال یہ چیزیں انسان کو بلکہ نیچے ہی لاتی ہیں، انسان کا ذہنی سکون بھی برباد کرتی ہیں، انسان کو پریشان حال کیے رکھتی ہیں، خود کو بھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں پورے 7 دن آپ کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن پھر یہ ہے کہ پھر باقی بیویوں کے ساتھ بھی میں 7 دن رہوں گا، یعنی پھر میں کافی دنوں کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، اور اگر آپ کہیں تو میں 3 دن آپ کے پاس رہتا ہوں اور اس کے بعد پھر باری کے ساتھ آؤں گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو کے بارے میں ایک اور بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ انتہائی ذہین، انتہائی میچور، حکمت والی، عقل مند، ٹھہراؤ والی اور ایلیگنٹ خاتون تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ 3 دن رہیں، یعنی وہ یہ آپشن تھا کہ 3 دن والا، کہ بعد میں پھر وہ ایک زیادہ گیپ بھی نہیں پڑے گا۔ بہرحال اسلامک فقہ کا یہ پورا وہ ہے کہ اگر کوئی کسی غیر شادی شدہ ایک لڑکی سے شادی کوئی انسان کرتا ہے، ورجن سے شادی کرتا ہے، تو وہ 7 دن رہے اس کے پاس پہلے پولیگمس میرج میں، اور اگر کسی وڈو سے کرتا ہے یا طلاق یافتہ سے کرتا ہے تو 3 دن رہے اس کے ساتھ۔ یہاں سے یہ ہمیں وہ بھی ملتا ہے فقہی معاملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مہر بھی دیا، اور پھر اسی طرح سے ایک تکیہ، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں بھی عطا فرمائی تھیں۔ اور نکاح کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے پہلے شوہر کی اولاد کی پرورش نہایت شفقت اور توجہ سے کرتی رہیں، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ان بچوں کی پرورش پر اجر ملے گا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ملے گا۔ اور پھر ان کے کچھ بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ جب ان کی شادی ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی اداس ہوئی، کیونکہ میں نے اتنا کچھ سن رکھا تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کے بارے میں، تو مجھے بڑی اداسی ہوئی، اور میں ایک دن میں کوئی بہانہ بنایا یا کیا طریقہ کیا کہ میں دیکھ کے آؤں ام سلمہ کو، تو میں دیکھنے چلی گئی، اور جب میں نے دیکھا تو میرا دل اور زیادہ ہو گیا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو میں نے واپس آ کر تو حفصہ سے کہا، کہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما بہت دوستی بھی تھی، اور تو حفصہ نے کہا کہ نہیں وہ تمہیں لگ رہا ہے، اتنی نہیں ہے، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ گئیں دیکھنے، اور آ کے مجھے کہتی ہیں وہ ہیں لیکن اتنی بھی نہیں ہیں، تمہیں لگ رہا ہے زیادہ، کیونکہ لوگوں نے بہت کہہ دیا ہے تو تمہیں لگ رہا ہے زیادہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے دوبارہ دیکھا تو میں نے کہا ویسے واقعی حفصہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک یعنی ایک نیچرل وہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مجھے اس میں بڑا اچھا لگا حضرت حفصہ کا انداز بھی، کہ وہ
یعنی کوئی انسان کسی چیز کے اوپر اگر ذرا زیادہ اپسیٹ ہو رہا ہو تو اگر اس کو کہا جائے نا کہ نہیں اتنی اپسیٹ ہونے والی بات نہیں ہے، اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اس کا یہ اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو واقعی خاص طور پر آپ کا اپنا بچہ، آپ کی بیٹی، آپ کے کوئی اور دوست یا آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ اگر اتنا کہہ دیں نا کہ وہ یہ تو تمہارے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا ہے، تو وہ اور اس کے ذہن میں بلو اپ ہو جاتی ہے چیز. اور اگر وہ آپ اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو دوسرے کا بھی ہوگا کہ اچھا ہاں واقعی شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حکیمانہ کچھ باتیں ہیں سیدہ ام سلمہ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے حصے میں دیں. مثلاً سب سے جو ایک اہم واقعہ ہے سیلینٹ، وہ حدیبیہ کے وقت کا واقعہ ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اب ایک مخمصے میں ہیں کہ اب میں کروں تو کیا کروں، ان صحابہ نے تو میری آج تک بات نہیں ٹالی. تو یعنی آپ سوچیں نا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی صحابہ وہ تھے نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے، آپ کا حتیٰ کہ لعاب نہیں زمین پہ گرنے دے رہے تھے، اور وہ کفار کو دکھا رہے تھے کہ ہم کس طرح اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی اس وقت عمرہ نہیں ہو رہا، اور آپ لوگ اٹھیں اور اٹھ کے اپنا حلق بھی کروائیں اور نہر بھی کریں، اور کوئی اٹھے ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. اس وقت وہ ساتھ تھیں سفر میں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا، یہ چانس کچھ نہیں ہوتا کہ بائی چانس قرآن اندازی میں غزوہ بنو المستلق پہ عائشہ کا رضی اللہ عنہ کا نام نکل آیا، یا بائی چانس ام سلمہ ساتھ تھیں، بائی چانس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس وقت جہاں پلیس کرنا ہے وہ وہاں ہوتا ہے. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہم جو کئی دفعہ کوئی انسان اگر ہمارے کام آتا ہے نا تو ہم اسی انسان کے گرد ساری بات کو رکھ لیتے ہیں. اس کو اللہ نے پلیس کیا وہاں پر، مدد اللہ نے کی ہے آپ کی کسی انسان کو کسی جگہ پہ پلیس کر کے. تو لہٰذا جب بھی مانگیں، جو بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، وہی آپ کے لیے اس جگہ پر انسان پلیس کرے گا، وہی آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خیر نکال کے لے کے آئے گا اور سچویشن کریٹ کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے بتایا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، تو اب میں کیا کروں. تو اس وقت پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک ہیومن نیچر ہے نا کہ کتنی سخت شرائط کے ساتھ حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی تھی، اور اوپر سے عمرہ بھی نہیں کر رہے، تو ہمارا قصور کیا ہے. تو اس وقت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے جائیے، آپ ان کو کچھ نہ کہیے، آپ اس بندے کو بلائیے باربر کو، اسے کہیے آپ کا حلق کرے، آپ اپنا نہر کیجیے اپنا جانور، یہ خود ہی کر لیں گے. اور واقعی بالکل بہترین یہ ایک اس وقت ایک اپسیٹ نفسیات کا علاج تھا کہ انہیں اب نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے. ڈانٹتے تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، لیکن یہ کہ یعنی کوئی فارملی کچھ بھی نہ کہا جائے، اگنور کیا جائے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں تو بس پھر وہ کر لیں گے. تو اس سے ان کی ہیومن نیچر کی انڈرسٹینڈنگ کا بہت اچھی طرح پتہ چلتا ہے. اور پرابلم سالونگ کیا زبردست انہوں نے اس وقت کر کے دی ہے. 1400 صحابہ کا ایک ہی مائنڈ جو بنا ہوا تھا، تو اس کو انہوں نے کس طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی ہے. اور پھر وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سارے اٹھے اور سب نے حلق بھی کر لیا اور نہر بھی کر لیا. پھر اسی طرح سے ایک صحابی تھے ابو لبابہ انصاری، اور سیرہ اگر آپ کو یاد ہو تو غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ جو یہود کا شریر اور بدعہد قبیلہ تھا، تو ان کی محاصرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو یہود سے گفتگو کے لیے بھیجا. تو دوران گفتگو وہ کچھ پوچھ رہے تھے، اور تو انہوں نے ایسے کر کے اشارہ کیا کہ تم لوگوں کا یہی ہے اب جو ہے نا انجام. تو یہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنا تھا، اور ان کو کوئی اس کا نہیں دیا گیا تھا اختیار کہ یہ بتائیں. اور جو ہی انہوں نے یہ اشارہ کیا تو کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے غلط کیا ہے. یہ وہاں سے نکلے، بنو قریظہ کے قلعے سے نکلے، اور نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہی نہیں، یہ سیدھے مدینہ آ کے مسجد نبوی میں آ کے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تو وہ معاف فرما دیتے، اور لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سزا دینا بہتر سمجھا. تو یعنی
پھر بہت توبہ اور استغفار کی انہوں نے، اور پھر ان کی کچھ دنوں کے بعد توبہ قبول ہوئی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، اور آپ اٹھے صبح تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آج ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارا کہ ابو لبابہ مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. یہ بھی سنسیریٹی کا ایک بہت بڑا معیار ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی کوئی خوشخبری دے دینا، تمہارا رزلٹ اچھا آ گیا ہے تمہارا، یا آؤٹ آف دا وے ہو کے کسی کی خوشی میں شریک ہونا. تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہرحال میں کھولوں گا تو نہیں اپنے آپ کو جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ کر کھولیں گے نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، اور اس طرح سے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی. اور یہ کہاں توبہ قبول ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ توبہ. بہرحال ان کی پھر سورہ توبہ میں توبہ قبول کی گئی. اور پھر اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہی میں جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ بھی جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہی تھے. اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، ان پر اپنا کمبل ڈالا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو ام سلمہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا انشاءاللہ. اور اس میں یہ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ تو فرسٹ اینڈ فور موسٹ اہل بیت میں سے ہوتی ہے. تو کیونکہ ایک یہ رواج جو چلا آ رہا تھا عربوں میں بھی، اور وہ یہ تھا کہ بیٹی کو اہل بیت میں سے نہیں سمجھا جاتا، یا بیٹی دوسرے وہ گھر کی سمجھی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے وہ اپنے اہل بیت میں شامل کیا. ورنہ قرآن کے بیان کے مطابق سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا تھا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بیوی کو اہل بیت سے نکالنا بالکل ٹوٹلی ایک سینس لیس سی بات ہے. پھر اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم حاصل کرنے کا بھی بہت شوق تھا، اور ان کے بڑے سوالات ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں کیے ہیں، اور بڑے ہی پریگمیٹک سوالات ہیں، اور ایسے سوالات ہیں کہ جو آج کا کوئی فیمنسٹ مائنڈ جو ہے نا اس کے ذہن میں بھی اٹھیں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدہ ام سلمہ یہ سوالات پہلے پوچھ چکی ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دے دیے تو ان کو بڑی اس کے اوپر تسلی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے سوالات کوئی باعث اعتراض نہیں تھے، اور یعنی اعتراض کی وجہ سے نہیں تھے، وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی تھیں. ایک سوال ان کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مرد حضرات مینشن ہوئے ہیں قرآن میں اور خواتین نہیں ہوئیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب حالانکہ جو میل جینڈر ہے وہ ہر جگہ پر ہی دنیا کی ہر لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مکس کر کے بولنا ہے ایک کسی کے لیے تو آپ میل جینڈر استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ تغلیب کا صیغہ ہوتا ہے. تو لیکن ان کے اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کس طرح سے دیا؟ یہ گھر میں تھیں جب انہوں نے سوال کیا، فوراً نہ ریویلیشن آئی نہ وحی آئی نہ آپ نے جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نماز کے لیے، پھر ممبر پر آپ نے یہ آیات پڑھی، اور یہ بال بنا رہی تھیں، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز آئی تو یہ انہوں نے چھوڑ کے تو جا کے تو یہ سننے بیٹھ گئیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو یہ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ
حالانکہ ایک میل جینڈر میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن اس سوال کے لیے، اس سوال کی وجہ سے باقاعدہ عورتوں کو الگ سے بھی ایک کیٹیگری جو ہے نا اس میں بتا دیا گیا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھی جو جینڈر ہے وہ اس کے جنت میں جانے کا وہ اس کو اہل نہیں کرے گا۔ جنت میں ہر کوئی اپنے اپنے اعمال اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اس کے اوپر، تو وہ پہنچے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح سے ان کا ایک اور سوال ہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ مرد حضرات تو جہاد بھی کرتے ہیں، مال غنیمت بھی لے کر آتے ہیں، یعنی ان کا تو سورس آف انکم کافی زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے باوجود وراثت میں ہمیں ان سے آدھا دیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر یہ آیات اتری تھیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ پھر ایک اور جو یہی مرد اور عورت والا جو سوال تھا نا، اس میں ایک اور بھی سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں نا وہ بڑی ہی خوبصورت ہیں، اور اس میں تو جن چیزوں کا ذکر ہے وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ کی زندگی ہی کو ایڈریس کر دیا گیا ہے، کہ یہ جو ان کا سوال تھا کہ صرف مرد کیوں ایڈریس ہوئے ہیں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ تو اگر آپ غور کریں تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان 5 سٹیجز میں سے گزری ہیں، تو انہی کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 ہاجرو، ہجرت کی، اخرجوا من دیارہم، گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ایذائیں پہنچائی گئیں۔ وہ آپ اس مینٹل ٹارچر کا ذرا، وہ ان امیجنیبل ہے ہم جیسے سہل پسند لوگوں کے لیے جو ذرا سی بات کے اوپر کتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اٹ از ان امیجنیبل کہ انسان اپنے ایمان کی خاطر، یعنی کسی سٹیج پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ڈیسپریٹ ہو کے یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ مجھے واپس دے دو، جیسے کہو گے میں کروں گی، میں نہیں جاتی، میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ بچے کی خاطر ماں کر لیتی ہے بڑا کچھ، لیکن وہ بچہ رہا ہے ادھر، وہ جتنا عرصہ بھی رہا ہے وہ رہا ہے ادھر۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا، ابو سلمہ نے قتال کیا، وَقُتِلُوا، اور وہ شہید بھی ہوئے۔ تو من ذکر او انثیٰ، مرد ہو یا عورت، ام سلمہ ہو یا ابو سلمہ، سب کی ہم سیئات جو ہیں وہ ان سے دور کر دیں گے، اور ضرور ہم انہیں داخل کریں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان کا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کا ایک ان کا غلام تھا سفینہ، جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا اس شرط پر کہ تم ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو گے۔ پھر ایک اور ان کی ایک سلیو تھا، غلام تھا نبہان کے ساتھ انہوں نے مکاتبت کی تھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، اور جب نبہان لاسٹ کوئی پیمنٹ لے کر آئے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ اب جب میں تم سے یہ پیمنٹ ایکسیپٹ کر لوں گی لاسٹ والی، تو بس اس کے بعد پھر تم میرے گھر نہیں آؤ گے اور میرا تمہارا حجاب ہے، کیونکہ اب تم آزاد ایک انسان ہوگے۔ تو وہ نبہان رونے لگ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہونا تھا تو پھر میں غلام ہی رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا آزادی۔ تو انہوں نے پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، آپ کے پاس اب پیسے ہیں، مکاتبت ہو چکی ہے، اب آپ فری ہیں، آپ کو فری ہونا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں سے ان کے سلیوز کی محبت کا یہ ایک ہمیں یہاں سے جھلک پتہ چلتی ہے۔ پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بعد، اور یہ نہیں کہ ان کا کوئی ایسا فخر تھا، یہ ایک ریالٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خود بھی بیان فرمایا ہے۔ عمرو بن العاص نے پوچھا کہ آپ کو سب سے پسند کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میرے بعد سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں بیویاں، وہ زینب بنت جہش اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جیسا کہ پہلے ہم نے بات کی کہ انتہائی
عقل مند اور حکمت والی خاتون تھیں، جس طرح سے حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ بھی آتا ہے. تو یہ پولیٹیکل سچویشنز میں انہوں نے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کو خطوط لکھے ہیں اپنی کوئی رائے دینے کے لیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کہ آپ بصرہ نہ جائیں، اور شی کوڈ فورسی، ٹھیک ہے، وہ چیز جو طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی سنسیریٹی میں جس کو فورسی نہیں کیا، انہوں نے مدینہ بیٹھے ہوئے اس چیز کو فورسی کر لیا اور انہوں نے خط لکھا. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اس وقت ایک سٹینڈ تھا اور وہ انہوں نے لیا، اور وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور پھر اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی خط لکھا تھا کہ علی کو اس کا حق دے دو. اور پھر اس کے بعد جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور کچھ لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو سیدہ ام سلمہ نے انکار نہیں کیا. یہ پریگمیٹزم تھا، اور یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک فلیکسیبلٹی ہے، یہی حکمت ہوتی ہے. جس کے اندر کوئی یعنی میچورٹی نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کی فلیکسیبلٹیز نہیں شو کر سکتا. فلیکسیبلٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین پہ فلیکسیبل ہو جائیں. دین پہ فلیکسیبلٹی کرنی ہوتی تو وہ اس وقت کرتی جب ان کا بچہ بھی انہوں نے چھین لیا تھا. لیکن یہ فلیکسیبلٹی جو ہے یہ اس چیز کی ہے کہ کسی قسم کا انتشار نہ پھیلے معاشرے کے اندر. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ امہات المومنین میں 2 کیمپس تھے. ایک کیمپ جو ہے وہ سیدہ عائشہ لیڈ کرتی تھیں اور اس میں حفصہ تھیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور ادھر جو لیڈ کرتی تھیں دوسرا کیمپ وہ سیدہ ام سلمہ کرتی تھیں، اور اس میں زینب بنت جہش بھی تھیں رضی اللہ عنہ، اور باقی جویریہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ، ایک بیوی جو ہے میمونہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کیمپ کا بھی حصہ نہیں بنتی تھیں. اور بہرحال یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ کوئی اس طرح کے کیمپس بن جائیں، لیکن اس میں یہ کیمپ بننے میں یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کوئی کسی کے خلاف سازش کر رہا تھا. آپ لوگوں نے واقعہ افک میں دیکھا ہے، زینب بنت جہش سب سے زیادہ جو ہمسری کا دعویٰ تھا وہ انہی کو تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن اس وقت جو انہوں نے گواہی دی اپنے زہد و تقویٰ کی بنیاد پر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب خواتین جو ہیں یہ بے فٹنگ تھیں اپنے اخلاق اور کردار کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کے لیے. پھر انہی کے کیمپ نے وہ ایک کیمپین بھی چلائی تھی نا ایک دفعہ کہ جو صحابہ جو ہیں وہ انصار نے کوئی بھی تحفہ بھیجنا ہوتا ہے تو وہ یہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر ہوں تو ہم بھیجیں گے. انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجنا ہے نا، تو وہ بھیج دیں جس گھر میں بھی وہ ہیں. تو اب تحفے کی بات نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی آتا تھا آپ اس میں سے حصہ باقی امہات المومنین کا نکالتے تھے. بات یہ تھی کہ اب یہ ہمیں ہر دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہی آتا ہے. بات یہ تھی، بات یہ نہیں تھی کوئی کھینچا تانی تحفوں کی بات نہیں تھی. یہ لوگ، یہ ہستیاں اس چیز سے بہت اباو تھیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بات کی تھی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ خاموش رہے. سیکنڈ ٹائم آپ ان کے گھر تشریف لے گئے جب، تو بھی آپ خاموش رہے اسی بات پہ. تھرڈ ٹائم جب انہوں نے پھر یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو. اور بس اس جملے سے ان کو سمجھ آ گئی. اور پھر اس کے بعد سیدہ زینب بنت جہش کے کہنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہنا اب. اور باقی جو واقعہ ہے وہ سارا ہم سیدہ زینب کے حوالے سے بھی پڑھیں گے، اور بہت زیادہ اس کو ہمیں اتنا اس میں ڈویل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کی ایک ہیومن نیچر کے تحت کچھ چیزیں تھیں جو ہو گئیں. ورنہ یہ ہستیاں اپنی سخاوت میں، اپنی قربانی میں، اپنی اسلام میں استقامت میں اتنی آگے ہیں، اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ انہی سے ہمیں رول ماڈل جو ہے وہ لینا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عصر کے بعد جو ایک جن ازواج مطہرات کی باری نہیں ہوتی تھی اس رات کی، تو ان سب کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے نا خبر گیری کے لیے، تو شروع ام سلمہ کے گھر سے کرتے تھے.
یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ نجاشی نے کچھ تحائف بھیجے، اور دیکھیں کہ نجاشی وہ ہے کہ جہاں پہ یہ کئی سال رہ کے آئی ہیں، تو نجاشی نے تحائف بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین میں ان کو تقسیم کیا، کچھ چیزیں دیں، تو جو بچا کچھ جو تھا نا، کوئی کہتے ہیں کہ کوئی یہی چاندی کی ڈبیا تھی یا واللہ عالم، وہ پھر ام سلمہ ایکسٹرا چیز جو ملی وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور ایک چاندی کی ڈبیا تھی ان کے پاس، واللہ عالم کہ یہ وہ تھی جو نجاشی کی طرف سے آئی ہے، یا کہ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال، کچھ منہ مبارک جو ہیں وہ محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی تو وہ ایک پیالہ پانی سے بھر کر ان کے پاس لاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نکال کر اس میں پانی میں حرکت دیتی تو اس کی برکت سے تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ اور انہی کے کزن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے وہ قلنسوا جو ان کی جو کیپ تھی ریڈ کلر کی، اس کے اندر انہیں سٹچ کرائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، اور فرماتے تھے کہ جب میں یہ پہنتا ہوں تو بس اس کے بعد مجھے نہیں کبھی بھی شکست ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ سب امہات المومنین نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ایک مرتبہ یہ سیدہ ام سلمہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار اور تکلیف میں دیکھا تو آپ کی کچھ ذرا آواز نکل گئی، چیخ نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی منع فرمایا کہ مصیبت میں چیخنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہت ایک عبادت گزار تھیں، یہ تو تمام امہات المومنین اکراس دا بورڈ بہت عبادت گزار تھیں، اور ہر مہینے 3 روزے بڑے کنٹینیوسلی التزام کے ساتھ رکھتی تھیں رمضان کے علاوہ، اور ایک مرتبہ ایک ہار پہن لیا جس میں کچھ سونا بھی شامل تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا تو اس کو اتار دیا۔ اب ہار پہننا خواتین کے لیے جائز ہے نا سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھرانے کے لیے وہ چیزیں بھی پسند نہیں تھیں، آپ ایک سادگی کا اور ہی معیار اپنے گھر میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اور سن 61 ہجری میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو ام سلمہ زندہ تھیں اور رضی اللہ عنہ، اور اس وقت کے بارے میں ایک حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو غریب حدیث کہا ہے، اور غریب حدیث یعنی اس کے راوی کم ہیں، واللہ عالم کہ وہ صحیح حدیث ہے یا نہیں اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا، محدثین اس میں مختلف اوپینین رکھتے ہیں، کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال غبار آلود ہیں اور آپ بہت غم زدہ ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، اور یہ خواب دیکھتے ہی ان کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ بے اختیار رونے لگیں اور بلند آواز سے فرمایا عراقیوں نے حسین کو قتل کیا، خدا انہیں قتل کرے، انہوں نے حسین سے دغا کی، خدا ان پر لعنت کرے۔ یہ مسند احمد میں روایت ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ خبر سنی، خواب کے بعد پھر خبر بھی آئی نا، خبر جب سنی تو یہ بے ہوش ہو گئیں، اور اسی کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا 96 ایئرز کی ایج پر 96 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت سخی تھیں، دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دیا کرتی تھیں، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی سائل ان کے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے، زیادہ ہوتا یا تھوڑا کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ چند مساکین جن میں عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اور بڑی منت سماجت سے سوال کیا، ان کے پاس ام الحسن رضی اللہ عنہ بیٹھی تھیں، تو انہوں نے ان کو ذرا ڈانٹا سائلوں کو، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹنے سے روکا اور فرمایا کہ ہم کو اس کا حکم نہیں ہے۔ پھر لانڈی کو حکم دیا کہ ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دو، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک ایک چھہارا ان کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ 378 احادیث سیدہ ام سلمہ سے مروی ہیں، اس لیے ہم ان میں نہیں جا رہے کون کون سی احادیث تھیں، 378 ہیں، اور خواتین جو اس دور کی راویان ہیں اور بعد کی بھی، تو ان میں سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد انہی کا درجہ مانا جاتا ہے۔ فقیہہ تھیں اور قرآن کی قرات نہایت عمدہ طریقے سے کرتی تھیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے ان کی قرات بہت مشابہت رکھتی تھی. آپ کے فتاویٰ بہت کنسائز اور ایک حتمی فیصلہ کن بات، چھوٹا جملہ اور سمجھ آ جانے والا ڈسائسو بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دے رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کوئی بچے نہیں ہوئے، اور ابو سلمہ سے ان کی جو اولاد ہے، سلمہ، عمر اور درہ اور زینب، ان میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ سے واپسی پر ایک بچی جو بھاگی بھاگی آئی تھی، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جعفر رضی اللہ عنہ کو بچی کفالت میں دے دی تھی، تو اس بچی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا نکاح کیا تھا. عمر بن ابو سلمہ کا نکاح اس بچی سے ہوا تھا. پھر اسی طرح سے جو زینب بنت ام سلمہ ہیں، یہ بھی ایک بڑی ہستی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسی طرح دیگر جو صحابیات ہیں ان سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے علم حاصل کیا اور انہوں نے پھیلایا. مطلب ٹرولی ایک جیسے اسکالر ہوتی ہیں وہ تھیں یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ہماری زینب کدھر ہیں، اور ان کو پیار سے زناب بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور جس طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگاتے، تو ان کو بھی اپنے ساتھ گلے لگاتے تھے، اور اپنے وضو کے پانی میں سے کلی کر کے ان کے چہرے پہ سپلیش کیا کرتے تھے، اور جس کی برکت سے ان کا چہرہ جو ہے وہ کبھی ایج نہیں کیا. لمبی عمر پائی انہوں نے، لیکن ان کے چہرے کو کوئی فرق نہیں پڑا، ان کا چہرہ جو ہے وہ ویسے کا ویسا رہا. عروہ بن زبیر کی ٹیچر تھیں، زین العابدین علی بن حسین کی ٹیچر تھیں، اور حسن البصری جو ہیں ان کی بھی ٹیچر بھی تھیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ حسن البصری جو ہیں ان کی والدہ خیریہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ ملک یمین تھیں، ان کی آزاد کردہ لونڈی تھیں، اور اپنی آزادی کے بعد بھی وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہیں، اور حسن البصری کی وہیں پیدائش ہوئی اور وہیں یہ بڑے بھی ہوئے ہیں. اور خیریہ بھی جو ہیں یہ بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی اسٹوڈنٹ بھی بنی. زینب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی لمبی تھی کہ انہوں نے جو یزید نے حملہ کروایا تھا نا مدینہ پر، جب مدینہ کی اس نے حرمت بھی پامال کروائی تھی، تو اس وقت بھی یہ زندہ تھیں. ان کے 2 بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے یزید کے لوگوں نے شہید کیے تھے، اور ان کو لا کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے. وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور ہمیں ان کے والی استقامت کا کم از کم پہلے معرفت تو دے. ہم تو ابھی اس کی معرفت بھی نہیں رکھتے، ہم تو ابھی اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان لوگوں کو اتنا ہی کر دیا پکا اپنے دین کے اوپر. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.